السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتی ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کے واقعہ 3 اور اس میں جز 1 پڑھ چکے تھے، آج جز 2 پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تفسیر ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے تھے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یعنی کہ جن کو کوئی درندہ چیر پھاڑ دے مگر اس کو تم مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لیتے ہو تو اس کا کھانا جائز ہے، ادروائز ایسا جو مردار ہے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ عید کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وما ذبح علی النصب، اور جن کو ذبح کیا جائے اوپر آستانوں کے، یعنی کہ بتوں کے جو نام پہ تھے یا انہوں نے کوئی ایسی جگہ نصب کی ہوئی تھی پتھر گاڑ کر یا بتوں کے کی نسبت کر کے جو ذبح کی جاتے تھے، وہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں عرب کے ہاں رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پہ یا پھر خاص دن یا خاص جگہ مقرر کی تھیں۔ جس طرح کے ایک صحابی تھے سیدنا ثابت بن ضحاک، فرماتے ہیں کہ دور نبی میں ایک شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ قربانی کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ میں نے بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، یعنی کہ میں نظر جو ہے وہ پوری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس وقت وہاں دور جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں مشرکوں کی عید وغیرہ یعنی کہ میلہ عرس وغیرہ کوئی لگتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ مزید پوچھا کہ کوئی ایسی ویسی اور ادھر یعنی کہ زمانہ جاہلیت سے کوئی رسم چلتی آ رہی ہو؟ تو جب پوچھنے میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی نظر پوری کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نظر پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے تو اس کو پھر پورا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر بلا وجہ کے تکلف کی نظر ہو تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ اس وقت وہ لوگ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے تیر اپنے رکھے ہوئے تھے، کسی تیر پہ یہ لکھ لیتے افعل اور کسی تیر پہ لکھ لیتے لا تفعل اور کسی تیر کو خالی ہی رہنے دیتے۔ تو جب کوئی اہم کام کرنے لگتے تو اس تیر سے قسمت معلوم کرتے، اگر کوئی کام کرنے لگتے تو اگر نکل آتا تیر کے لا تفعل نہ کر تو پھر اس کام سے ہٹے رہتے، یا اگر وہ تیر اٹھاتے تو افعل کا تیر نکل آتا تو پھر کہتے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اب حکم ہے کہ ہم اس کو کر لیں، ہمیں اجازت مل گئی ہے، تو اس تیر کے مطابق وہ اپنے کام کو سر انجام دے دیتے۔ یا اگر کوئی خالی تیر نکل آتا تو پھر اس کے مطابق بھی کہتے کہ اس کام میں برکت نہیں ہوگی، اس کام کو ہی پھر کرنا چھوڑ دیتے۔ اب یہ قسمت کے حال معلوم کرنا کس نے بتا دیا کہ تم اس طرح کرو؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں استخارہ کا طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل کرنا اچھا ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ استخارہ بھی وہ کیا جائے جو کہ سنت کے مطابق ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور آپ سب نے استخارہ کا طریقہ بتانا ہے کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے۔
جو آج کل لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے بٹور کر استہارے کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ لوگ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں اور پیسے کے بھی ڈاکو ہیں۔ یا پھر لوگوں کو ہاتھ دکھا کر اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرنا، تو یہ سب کام کون سے ہیں؟ فسق، یہ فسق میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس میں بھی ایک دو واقعہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کا جب واقعہ پیش آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اس وقت رستے میں سراقہ بن مالک بن دشعم ان کو ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس وقت لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس پہ انعام رکھا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ پکڑ کر لائے گا یا ان کا سر لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ تو لوگ بدقسمتی کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ ان کی جستجو تھی، تگودو میں تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے، استغفر اللہ۔ انہی میں سے ایک یہ شخص تھے، اگرچہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب اس نے بھی یہ سنا تو اس کی بھی یہی جستجو تھی کہ میں بھی اس کام میں حصہ لوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا اور اس وقت اس نے بہت تیز گھوڑا دوڑایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر گیا۔ تو اس وقت پھر اس نے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اس نے فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا کہ نہ پہنچاؤں۔ لیکن پھر کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا، یعنی کہ فال نکال لی، تو فال میں وہ چیز مجھے نظر آئی جو مجھے پسند نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی اور میں نے مزید گھوڑے کو ایڑ لگائی، یعنی کہ گھوڑے کو دوڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ہی۔ مزید یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر جو فال کے حوالے سے تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ نیکسٹ ایک اور واقعہ ملتا ہے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کرنے کا کام تھا وہ کیا کیا کہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور جو وہاں جب دیکھا کہ بہت ساری تصاویر تھیں، یعنی کہ 360 جو بت عموماً آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، وہاں وہ چسپاں تھے، اور اس نے ان ہستیوں کے بھی بت تھے جو کہ بہت ہی مقدس، بہت ہی مکرم تھیں، یعنی کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں تیر پانسے وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ وہ تو اس چیز کا حکم نہیں دیتے تھے، نہ انہوں نے کبھی ایسا کیا تھا۔ اس وقت سب سے پہلے جو کرنے کے کام میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑ کے گرایا، اپنے تلوار کے ساتھ مارتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل ہمیشہ مٹ جانے والا ہے۔ اور اس سے پھر تصویر کی حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ تصویر ایسی چیز ہے کہ اس سے ہی شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی کیا ہوا کہ اس وقت کچھ نیک لوگ تھے، تو ان کی جدائی میں بہت وہ غمگین تھے، تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ ان کی عقیدت میں اتنے وہ مبتلا ہو گئے کہ کرتے شیطان نے ان کو شرک کی طرف یعنی کہ ملوث کیا، اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے جو محترم گھر ہیں وہاں نماز عبادات پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کے لائق نہیں کہ وہاں بت وغیرہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتوں کی گندگی سے اس کو پاک کیا۔ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اس قسم کی سب چیزیں ناپاک ہیں، ذالکم فسق، یہ فسق ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ جو ہیں نا امید ہو چکے ہیں تمہارے دین سے، یعنی کہ تم الحمدللہ اب اتنے یعنی کہ عروج تم لوگوں کو مل چکا ہے۔ اس طرح کے سورۃ النصر میں بھی آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی کہ جو دین کا مقصد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے کا مشن کا مقصد تھا، وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور تم لوگ دین میں اتنے پختہ اور محکم ہو چکے ہو، تو اس سے کیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ تمہیں مرتد نہیں کر سکتے۔ تو اب تمہاری ایک جمعیت بن چکی ہے، مضبوط طاقت ہو چکی ہے۔
فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے سے ڈرو، کیونکہ اب جو دین اسلام کا غلبہ تھا وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے اور کفر جو ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے، تو اب لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے پہل کیا تھا، مسلمان بہت کمزور تھے اور چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے، لیکن دن بدن پھر اسلام کو عروج ملتا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 یعنی 1.25 لاکھ کا لشکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور بہت بڑا ایک جمع غفیر ہے، یہ فرما دیا کہ تمہیں اب لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو میری حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہر انسان کے دل میں ہونی ضروری ہے۔ مزید فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ نعمت کون سی تھی اس وقت؟ دین اسلام، اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام ہی ہے، باقی نعمتیں جو ہیں وہ بعد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید پہچان کروا رہے ہیں وہ دین اسلام کون سی نعمت ہے، یعنی کہ وہ نعمت جو تمہیں بتائی جا رہی ہے وہ کون سی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین مقرر کیا ہے، اور پھر اسلام سے مراد شریعت کے تمام اصول و ضوابط ہیں، تمام احکام و مسائل ہیں، اور تمام وہ طریقے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ چھوڑے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور دین اسلام کے مل جانے کے بعد اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ مسلمانوں کو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں یا پھر معاشی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، ہر معاملے میں دین اسلام سے رہنمائی لینی ہوگی۔ جو اس سے باہر نکل کے کرے گا وہ پھر یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم لوگ غیر مسلم کے نکالی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ دین اسلام ہمارا جو محکم دین ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی نکالی کرنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرے گا وہ کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دین اسلام ایسا واضح اور روشن دین ہے کہ جس کی راتیں بھی تاریک نہیں ہیں، یہ روزے روشن کی طرح واضح ہے اور صاف شفاف ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی محکم ہے، اور جیسا کہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی اور عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ اور یہ بھی در وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ جمعہ کے دن حج کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ مزید اس میں ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ یہود لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک آیہ مبارکہ ہے، تمہارے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو جشن کا دن مقرر کر لیتے۔ جس طرح کہ یہود کے بہت بڑے عالم کعب اخبار تھے، انہوں نے سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ تم ایسی آیت پڑھتے ہو جو تمہارے کتاب میں موجود ہے، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم لوگ اس کو جشن کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اس آیہ مبارکہ کہ وہ کب اور کہاں اور کس وقت نازل ہوئی، اور یقیناً وہ دن عرفہ کا دن تھا جب وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اللہ کی قسم اس وقت ہم عرفات میں تھے۔ اور پھر مزید سفیان ثوری ایک راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے اس دن جمعہ تھا یا کوئی اور دن تھا، لیکن اور بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہی تھا۔ اور یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ایک ہی حج کیا ہے، جس طرح کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور ایک بات ادھر وضاحت کر دوں کہ جو حج سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں وہ زیادہ تر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ میں رہے مگر آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ اس وقت مشرکین کی طرف سے، یعنی کہ ادھر نہیں فرما رہے لیکن تھوڑی سی میں وضاحت کر رہی ہوں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں آ سکتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا جا چکا بارہا کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے عمرہ کی نیت سے، لیکن ان بدبختوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت ایک ہی حج کیا، یعنی کہ 10ویں سال، اور 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے اعلان کیا
کہ حج کے لیے جانا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگ روانہ ہوئے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا کہ 1.25 لاکھ کے قریب یہ جمع غفیر تھا، صحابہ کرام کا بہت بڑا لشکر تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت کیا ہی خوبصورتی ہوگی اس لشکر کی، اور کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے صحابہ کرام کہ جب ان کو اس بات کا شرف حاصل ہوا ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریضہ حج ادا کر رہے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ اضافہ ہے اور نہ اس میں کمی ہے۔ اگر کوئی اس میں مزید دین کا حصہ سمجھتے ہوئے اس میں کچھ ایڈیشن کرے گا تو وہ یقیناً سراسر بدعت ہے، اور بدعت سراسر گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تو پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق کہ ایسا اس کو بجا لانے والا مردود ہے، یعنی کہ اس کو کرنے والا بھی مردود قرار پائے گا۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فمن اضطر فی محمصۃ غیر متجانف لإثم، اور جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، یعنی کہ انتہائی مجبور ہو جائے اور وہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، تو کیا ہے کہ لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ میں آرام سے قدم رکھنے والا نہ ہو، بلکہ اس کو گناہ سمجھے، گناہ سمجھتے ہوئے اس سے دور رہے۔ تو پھر اگر کچھ اس میں سے کھا لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یعنی کہ نہ تو وہ باغی ہو، بغاوت پہ اترنے والا ہو، اور نہ عادی ہو، یعنی کہ ایک دفعہ اس نے کھا لیا ہے پھر دوبارہ سے یہ نہ کہ چلو ایک دفعہ تو کھا لیا ہے اب اس سے عادت کو پختہ کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت مجبوری کی صورت میں اگر اتنا کچھ تھوڑا سا کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے تو پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، وہ جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج لوگ نے سود کو بھی کئی ہیلے بہانے بنا کر اس کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے، تو یاد ہے کہ سود سود ہی رہے گا، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے اس کو کیا جائے، کسی بھی اینگل سے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ سود سود ہی رہے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کی حدود کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر گناہ کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر انسان حلال حرام میں تمیز کیے بغیر اس کے اندر دنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی حواست سے بچا کر رکھے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔